ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید آیت اللہ خامنائی کو ان کے آفس میں نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری میڈیا کی تصدیق، خبر دیتے اینکر کی دھاڑیں۔ ملک میں 40 روز کے سوگ، 7 دن کی تعطیلات کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی، بہو زہرا حداد عادل، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شام خانی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم مسوی، پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور اور پولیس کے انٹیلیجنس چیف میجر جنرل شاہد رضائیاں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آیت اللہ خامنہ کے کمپاؤنڈ کو عین نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا۔ جدید ترین ہتھیار کی قیمت $10 ملین۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے پہلی بار قومی قوسی ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حملے میں CIA نے اسرائیل کی مدد کی۔ معلومات کی بنیاد پر وقت کا تعین کیا گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت۔ ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھالیں، صدر عدلیہ کے سربراہ اور شورا نگبان کا ایک رکن شامل۔ صدر مسعود پزشکیان کا دشمن سے بدلہ لینے کا اعلان، کہا ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ آپریشن ایپک فیوری، امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے ہونی فوج کا وسطی تہران میں بھی بمباری کا دعویٰ۔ اب تک 200 سے زائد شہادتیں، 750 افراد زخمی، 200 طیاروں کے ذریعے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات نشانہ۔ متعدد وزارتوں، تنصیبات اور مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری۔ مناب شہر میں لڑکیوں کا سکول تباہ، طالبات سمیت 148 افراد شہید۔ عباس عراقچی نے تصویر شیئر کر دی۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر میزائلز کی بوچھاڑ، عسکری تنصیبات نشانہ، تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں حملے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے، خاتون ہلاک، 121 سے زائد افراد زخمی، ملک میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی تنصیبات پر حملے، ایران حواس بحال کرے، اس کی جنگ پڑوسیوں سے نہیں، UAE کا رد عمل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک۔ افغانستان اور ایران سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ شہباز شریف کا دورہ روس مؤخر کرنے کا فیصلہ، نئی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی محتاط رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایڈوائزری جاری، ہنگامی معاونت کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ بھی قائم۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، کراچی کے امریکی قونصل خانے پر مظاہرہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق فائرنگ اور شیلنگ سے 10 افراد جاں بحق۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ سلطان آباد سے مائے کلاچی آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بحال۔ نمائش چورنگی کے اطراف سڑکیں کھول دی گئیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات۔ سندھ حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ ایران پر امریکی حملوں اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے۔ لاہور اور پشاور میں بھی کشیدگی، میرپور خاص، نواب شاہ، گڑھی خیرو سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں مظاہرین سے ملاقات، پرامن رہنے پر زور۔ محسن نقوی کا وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک، پاکستان نے ہر ممکن طریقے سے تہران کی حمایت کی، مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کی اپیل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویکس پر پوسٹ، مظاہرین سے عزت و احترام سے پیش آنے کی ہدایت، لکھا دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں، مظاہرین کے لیے افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی۔ موجودہ صورتحال میں عوام تحمل کا مظاہرہ کرے، جذبات کو قابو میں رکھے۔ علماء کی اپیل، علامہ طاہر اشرفی، علامہ شہنشاہ نقوی اور دیگر نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق، مظاہروں کو شدت میں بدلنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوگا۔ قومی اتحاد اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت قرار۔
امریکہ ایران جنگ کے باعث ایئرپورٹس بند، خطے میں فضائی آپریشن بری طرح متاثر، مشرق وسطی کی 2500 سے زائد پروازیں منسوخ، پاکستان سے منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 184 ہو گئی، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اور آپریشن غضب للحق، پاک فوج نے افغان طالبان کی مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا، بلا اشتعال جارحیت پر منہ توڑ جواب جاری، پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں پیش قدمی کی خصوصی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، سرحدی علاقے میں افغان طالبان رجیم کی پوسٹ کو بھی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، کرم سیکٹر سے ملحقہ خرچار پوسٹ کے بھی پر خدشے اڑا دیے گئے، متعدد کارندے ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک، افغانستان اور ایران سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور، شہباز شریف کا دورہ روس مؤخر کرنے کا فیصلہ، نئی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانی محتاط رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دفتر خارجہ کی جانب سے ایڈوائزری جاری، ہنگامی معاونت کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ بھی قائم۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، کراچی کے امریکی قونصل خانے پر مظاہرہ، ریسکیو حکام کے مطابق فائرنگ اور شیلنگ سے 10 افراد جاں بحق، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا، سلطان آباد سے مائے کلاچی آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بحال، نمائش چورنگی کے اطراف سڑکیں کھول دی گئیں، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات، سندھ حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی، شہر کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ ایران پر امریکی حملوں اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے، لاہور اور پشاور میں بھی کشیدگی، میرپور خاص، نواب شاہ، گڑھی خیرو سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں مظاہرین سے ملاقات، پرامن رہنے پر زور، محسن نقوی کا وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک، پاکستان نے ہر ممکن طریقے سے تہران کی حمایت کی، مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کی اپیل، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ویکس پر پوسٹ، مظاہرین سے عزت و احترام سے پیش آنے کی ہدایت، لکھا دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں، مظاہرین کے لیے افطار کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث ایئرپورٹس بند، خطے میں فضائی آپریشن بری طرح متاثر، مشرق وسطی کی 2500 سے زائد پروازیں منسوخ، پاکستان سے منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 184 ہو گئی، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ آپریشن غضب للحق، پاک فوج نے افغان طالبان کی مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا، بلا اشتعال جارحیت پر منہ توڑ جواب جاری، پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں پیش قدمی کی خصوصی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی، سرحدی علاقے میں افغان طالبان رجیم کی پوسٹ کو بھی دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا، کرم سیکٹر سے ملحقہ خرچار پوسٹ کے بھی پر خدشے اڑا دیے گئے، متعدد کارندے ہلاک ہو گئے۔ اور خطے کے ممالک ہم پر نہیں، امریکہ اور اسرائیل پر غصہ کریں، عباس عراقچی کا انٹرویو، کہا خطے کے تمام ممالک سے رابطے میں ہیں، کچھ ممالک ناراض ہیں اور کچھ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تو شہید ہو گئے، ان کی آخری تقریر آپ کو سنواتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں شہیدوں کے ساتھ ملا دے، اے پروردگار ہمیں شہادت نصیب فرما۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ ہمیں شہداء میں اٹھا، یہ ان کا آخری خطاب تھا۔ بالکل آپ نے درست کہا فاطمہ کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تو شہید ہو گئے ہیں، ان کی آخری تقریر اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ سنوائیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں شہیدوں کے ساتھ ملا دے، اے پاک پروردگار ہمیں شہادت نصیب فرما، جس میں انہوں نے اپنی شہادت کا کہا تھا اور کہا تھا اے اللہ شہیدوں میں شہداء میں اٹھا ہمیں، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی ہے۔ کرن میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک تو آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا، دوسرا میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی اب اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں نیا علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کیا بنے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ ایران کو اس میں شامل کیا جائے گا یا پھر ایران جو ہے مزید تنہائی کا شکار ہوتا ہوا آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آ رہا ہے؟
اچھا جی، میں جو بات کر رہی تھی اس سے پہلے میں اس سے بس کمپلیٹ کر لوں کہ اس کے اوپر ایک عام تاثر اور کچھ ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک پراپر ایک کاؤنسل ہے، اب اسے ایک پراپر ایک کاؤنسل دے دیا جائے جس میں 88 علماء کرام ہوتے ہیں جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آنے والا اگلا جو سپریم لیڈر ہے اس میں کیا وہ تمام صفات اور تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کا بھی کچھ دیر پہلے سمیرہ بھی تذکرہ کر رہی تھی، جس کا میں نے بھی آغاز میں تذکرہ کیا کہ وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں تو پھر وہ سپریم لیڈر منتخب ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کچھ ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ میکینزم جو ہے اس کی جگہ ایک کاؤنسل کے طور پر بھی بنا دیا جائے۔ لیکن فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے کچھ ناموں کے جو اعلانات ہوئے ہیں اس میں ایک نام علی لاریجانی صاحب کا بڑا اسٹرانگلی یہ نام سامنے آ رہا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کاؤنسل کی طرف سے یا پھر ایک پراپر ایسی کاؤنسل بنا دی جاتی ہے کہ جس میں سپریم لیڈر کے ساتھ مزید لوگ ہوں کہ جن کے پاس کے تمام وہ پاورز موجود ہوں جو ایک شخصیت کے گرد گھوما کرتی تھی جو ہم آیت اللہ خامنائی کے طور پر دیکھا کرتے تھے۔ دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اب جو پاور میکینزم ہے وہ کیا ہوگا اور سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ کے خطے کے دیگر ممالک کے حوالے سے، تو میں نے آپ سے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ اسی طرح کی ہم نے پہلے بھی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ہم نے تاریخ بھی دیکھی ہے کہ وہ تمام ممالک جن کو یہ کہہ کر جن پہ حملے کیے گئے، جن کی جو قیادت ہے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا کہ ہم اس ملک کے معاملات چلائیں گے، ان ملکوں کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں 20 اور 25 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ملک اسی طرح سے کھنڈر بنے ہوئے وہ ملک ہمیں نظر آتے ہیں جو آج سے 10 15 اور 20 سال پہلے ان کی حیثیت ان کی خصوصیات کچھ اور ہوا کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات تھے کہ جس نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کیا، اس پر آمادگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد ان کی قیادت کو ایلیمینیٹ کیا گیا اور پھر بعد میں ہمارے سامنے کیا منظر آیا۔ اس میں ایک یوکرین بھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، پھر ابھی ہمارے سامنے وینزویلا بھی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اب ایران کا جو ایک تھاٹ پروسیس تھا وہ کچھ اسی طرح کا تھاٹ پروسیس تھا کہ اگر ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ایران کو کئی جگہوں پر روکا گیا، ایران نے کئی بار اس پر بہت سے مذاکرات بھی ہوئے، بہت ساری چیزیں فائنلائز بھی ہوئیں، پھر وہ ٹوٹ بھی گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب ہم اس پوزیشن پر تھے کہ آج امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ لانچ کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، وہ اسے مکمل کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو سچویشن بنی ہے یقیناً وہ تمام ممالک کے لیے اور خطے کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، بہت زیادہ اہم ہوگی، کیونکہ اب یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب تہران میں ہی اسماعیل ہنیہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک بالکل سیف اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھے اور کس طرح سے موساد کے ایجنٹس کے تھرو ان کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے اسی روم کے اندر ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھے تھے کہ جو سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے تہران میں اور ایران میں موساد کے ایجنٹس پینیٹریٹ ہو چکے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ وہاں پر ہو گیا اور تہران کے اندر ہی اس وقت اسماعیل ہنیہ موجود تھے۔ یہی سوال اور یہی بار بار خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سپریم لیڈر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ وہ سیف ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان کی بڑی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، لیکن اس خدشے کا اظہار اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ انہیں ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے، ان کی جان لے لی گئی ہے، ان کو مار دیا گیا ہے، تو یہی سوال دوبارہ اٹھ گیا تھا کہ آیا وہ جو سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی کیا اس بار پھر سیکیورٹی اسی طرح سے بریچ ہوئی ہے جو سیکیورٹی ہمیں اسماعیل ہنیہ والے کیس میں دکھائی دیا تھا، جس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ کس طرح سے پورے ایران میں تہران میں موساد کے جو ایجنٹس ہیں وہ پینیٹریٹ ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب گریجولی ہمارے سامنے آئیں گی اور جس سے اندازہ ہوگا کہ جو ممالک کے اپنی سیکیورٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کس حد تک سیکیور ہیں کہ جب آپ کے ملک کے اہم لیڈرز ان کی ہی وہی محفوظ نہیں ہے، انہی کی سیکیورٹی نہیں ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ اور پھر اس کے لیے اب کیا دیگر ممالک بھی نئے میکینزم کی طرف جاتے ہیں، نئے سیکیورٹی پرپس کی طرف جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ بالکل کرن، آپ نے درست کہا، اور سیکیورٹی بریچ تو کہیں نہیں ہوا ہے، یہ بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا، چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے سمیرہ کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ان کی شہادت ہوتی ہے، پھر اسماعیل ہانیہ ان کی شہادت ہوتی ہے، اور اب اسی طرح
ابراہیم رئیسی جو ہے ان کی شہادت ہوتی ہے اور اب آیت اللہ خامنائی صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے جو کرن نے سوال اٹھایا ہے، میں یہ چونکہ آپ تو ان سے ملاقات بھی کر چکی ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب سے، تو کیا کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی لیپس یا سیکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ مجھے تو بہت بڑی اس وقت حیرت بھی ہوئی تھی، اور ظاہر انسان جب اتنے سیکیورٹی کے مراحل پہ گزرتا ہے تو کچھ حد تک وہ فرسٹریٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا وہ تمام لوگ جو ان سے ملے ہیں وہ اتفاق کریں گے کہ جب آپ ان تک پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وائی دس پرسنالٹی از سو امپورٹنٹ فار دی انٹائر ایرانین نیشن. اور صرف یہاں پہ صرف ایک ہمارا صحافیوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی خصوصی طور پر جو ان کا ایک شفقت بھرا انداز ہوتا تھا، تو ہمیں بتایا گیا ان کے جتنے ساتھی، قریبی ساتھی اور معاون تھے کہ یہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے خاندان میں چھوٹے بچے ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. تو ہفتے میں ان کی 2-3 ملاقاتیں ایسے رکھی جاتی ہیں کہ جہاں یہ چھوٹے بچوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، خاص طور پر یتیم بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ شفقت تھی. تو اس تمام سیکیورٹی پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان تک لوگوں کو لایا جائے، مگر ان کی حفاظت کے پیش نظر. تو کمپاؤنڈ آفٹر کمپاؤنڈ اینڈ آفٹر کمپاؤنڈ، آئی مسٹ سے ایک اگر میں بریفلی بتا سکوں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی لیئرز تھیں، آپ فون نہیں لے کے جا سکتے تھے اندر، آپ کی 3 سے 4 جگہوں پر فزیکل چیکنگ ہوتی تھی، اور وہاں پہ خواتین کے لیے خواتین اور مرد حضرات کے لیے مرد حضرات کے بوتھ ہوتے تھے جس میں ان کی فزیکل چیکنگ ہوتی تھی، اور باقاعدہ آپ کے سر کے بالوں میں بھی وہ خواتین ہیں وہ چیک کیا کرتی تھیں کہ آپ کچھ ساتھ لے کر تو نہیں جا رہے مشتبہ. تو یہ اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے، لیکن سمیرا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سمیرا آپ یہ بتائیے، آپ کے پاس کیا اس حوالے سے اپڈیٹس آئی ہیں سپریم لیڈر کے علاوہ اور کون کون سے رہنما جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ علی شمخانی جو کہ ایک بہت اہم دفاعی کونسل کے ممبر بھی تھے، سیکریٹری تھے، اور ایران کی سیکیورٹی فیصلہ سازی کے عمل میں ایک مرکزی شخصیت تھے اور سپریم لیڈر کے بہت قریبی معاون کے طور پر، مشیر کے طور پر ان کو دیکھا جاتا تھا، وہ اور محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے بہت اہم کمانڈر تھے. یہ وہ نام ہے جو کہ اس دوڑ میں بھی شامل تھے جن کو کسی ایک موقع پر کنسیڈر کیا جا سکتا تھا آنے والے وقتوں میں اہم آفیسز کے لیے. اور یہ ان لوگوں میں بھی شمار ہوتے تھے جنہوں نے اسرائیل کو بقول اسرائیل کے تباہ کرنے کے منصوبے کو چاک آؤٹ کیا تھا فائنل. اور ان کی ایک اور بھی ڈسٹنکشن ہے کہ جو ریسنٹلی جو ان کے بدامنی ہوئی ہے ایران میں، اس دوران کہا جاتا ہے کہ ایرانی مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں بھی ان کا نمایاں کردار تھا، اور وہ مرکزی فوجی قوت کی بھی قیادت کر رہے تھے، اور اسرائیل کے خلاف جو اسٹریٹجک فائر سسٹم تھا اس کی تعیناتی کی بھی نگرانی یہ کرتے تھے. ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں رہے. صلاح اسدی ایران کے ایمرجنسی کمانڈ کے انٹیلیجنس سربراہ تھے اور جنرل سٹاف میں سینئر انٹیلیجنس آفیسر بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے ایران کی حکمت عملی بنانے میں شامل تھے.